قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ بابا گرو نانک صاحب بھی مسلمان تھے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ثابت بھی کیا. پھر جب آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ گرو نانک صاحب کے چولے کے پاس گئے تو اس کے اوپر بھی قرآنی آیات تھیں اور کلمہ بھی تھا، جس سے ثابت ہوا کہ گرو نانک صاحب مسلمان ہی تھے. وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، ہندو تھے پہلے، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بابا نانک یہی ہم سمجھتے ہیں نا، مسلمان نے یہی ثابت کیا ہے نا. اسی لیے وہ ایک کنٹروورشل ایشو بن چکے تھے جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے. ہندو کہتے تھے ہمارے پاس ہیں، یہ کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں، وہ کہتے تھے ہم نے ان کی جو وفات شدہ کی لاش کو آگ لگانی ہے، جلانا ہے، جس طرح دعاؤں کی رسم ہے. مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے دفن کرنا ہے. پھر رات کو بہرحال ان کے جو تھے مسلمان لگتا ہے کہ دول گا کے رات کو لاش اٹھا کے لے گئے. اگلے دن وہ سمجھے کہ بس وہ خود ہی غائب ہو گئے کہیں، اور ان کی چادر اور پھول جو تھے وہ آدھے آدھے بانٹ لیے گئے. ہندوؤں نے کہا ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کو دفنا دیتے ہیں، تاکہ وہ، اس لیے اب تک بابا نانک کی قبر کا پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ماننے والے جو بات کے تھے وہ کچھ انفلوئنس میں ہندوؤں کے آ گئے، تو وہ ایک بیچ کا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا جو سکھ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح باقی مذہب لوگ بگڑ گئے ہیں نا، بزرگوں کے ماننے والے، یہ نبیوں کے ماننے والے، یہ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک ولی اللہ تھے، اور ان کو ماننے والے بگڑ گئے، اس لیے انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب بھی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، بابا صاحب کے متعلق دو گواہیاں ملتی ہیں. ایک یہ کہ وہ مکے گئے تھے، ایک یہ کہ وہ بنارس بھی گئے، اور دوسرے ہندوؤں کے جو بڑے بڑے مرکز تھے وہاں بھی گئے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ لیکن ایک فرق ہے، آپ کا کسی منظر میں جا کر ہندوؤں کی طرح عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہے تو جھوٹا الزام ہے، کیونکہ آپ توحید کے قائل تھے. مگر مکے جا کر نمازیں پڑھنا اور حج کرنا آپ کا ثابت ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ اس سے پتہ چلا کہ مکہ جانا اور بات ہے اور تیرتھ کی زیارت کرنا اور بات ہے. وہاں پیغام توحید دینے گئے تھے، اور مکے میں جا کر آپ نے جب مسلمانوں والے فرائض سر انجام دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی مسلمان انسان تھے. ایک بات آپ کی روایتوں میں ایسی داخل ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے کہ گرو بابا نانک کو ایک مسلمان ولی مانا جائے، وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ اپنا مذہب ایک نیا تھا اور مرتبہ تھا. وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی متولی نے آپ کو آ کے روکا اور کہا یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے جس طرف ٹانگیں کی، خانہ کعبہ اٹھ کے اس طرف چلا گیا. یہ روایت ہے جو آپ کے لٹریچر میں داخل ہے. اگر اس کو آپ سچا مانیں تو خانہ کعبہ تو خدا کی توحید کا نشان ہے. حضرت گرو بابا نانک کے اوپر بڑا حرف آئے گا پھر کہ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ یا تو کشفی نظارہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ تو دراصل خدا کا مظہر ہے اور خدا ہر جگہ ہے، اس لیے ٹانگیں جدھر بھی کرو گے وہاں خدا موجود ہوگا. یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے.
خانہ کعبہ کے ذکر پہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے ادھر خدا ہی خدا ہے۔ تو یہ چونکہ قرآنی مضمون کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ولی اللہ انسان ہے، تم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے، یہ نظارہ دکھا دیا گیا ہوگا، مگر خانہ کعبہ کی تعظیم ثابت ہے آپ سے۔ پھر کبھی ایک دفعہ بھی یہ واقعہ ثابت نہیں کہ آپ نے مثلا گیتا یا وید کو حمائل بنا کے اپنے اوپر گلے میں ڈالا ہو، مگر جس کو آپ پوتھی شریف کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے، وہ گردن میں حمائل رہتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کلام الہی کی عزت کرتے تھے، اس کو سچا جانتے تھے۔ پھر آپ کا چولا ہے جو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سورہ فاتحہ اور تمام قسم کی دعائیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ایک شخص جو کسی مذہب کا منکر ہو اور قول کا سچا ہو اور بہادر ہو، وہ کیا لوگوں کے سامنے جھوٹا دکھاوا کر سکتا ہے؟ مذہب کوئی اور ہو اور دکھائے کچھ اور۔ اس لیے حضرت گرو بابا نانک کی عزت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہی ان کے دل کا حال جانے۔ بس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں۔ چولا بابا نانک آج تک ڈیرہ بابا نانک میں موجود ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آ کے دکھائی بھی ہم سب کو، صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سورہ فاتحہ اور کلمات الہی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور پوتھی کے متعلق جیسا کہ میں بیان کروں، حضرت مسیح علیہ السلام نے شروع سے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے بتایا کہ یہ پوتھی جو ہے قرآن کریم ہے، اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا۔ چولا بابا نے کبھی انکار نہیں کیا، اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی مظہر ضرور ہے۔ مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا، سکھ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے دلیلوں کے ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کا مداح ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوتھی پہ یہ لکھا ہوا ہے یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اور بات جو گرو بابا نانک کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ملا کے خلاف بہت کچھ کہا ہے، جس طرح پنڈت کے خلاف کہا اس طرح ملا کے خلاف بھی کہا، یہ درست ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا، قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ تو یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، دو ٹوک۔ اصل میں حضرت گرو بابا نانک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک، یا ایک ایسے شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے۔ جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے، صوفی تھے، ہندوؤں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توحید کے حضور پیش کر دیا، یعنی تبلیغ کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توحید کے قدموں میں ڈالے۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درویش بن کر ساتھ رہے۔ بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا۔ اور ایک اور ثبوت اس بات کے حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سینسٹیو تھے کسی کے مرتد ہونے پر، لیکن ایک بھی واقعہ نہیں کہ حضرت گرو بابا نانک کے مسلمان مریدوں پر کسی نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے کوئی اور دین لے چکے ہو۔ تو یہ ساری تاریخ کی ایسی کھلی گواہیاں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گرو بابا نانک کے زمانے میں نہیں ہوئے، یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اورنگزیب کے زمانے میں،
اور اورنگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط مضبوط کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سکھوں سے چھیڑخانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے، اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لیے مسلمان سے الرجک ہو گئے. بس ایک سیاسی جنگ تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا. یہ میرا تاثر ہے. شکریہ. لاسٹ کوشچن ہے کہ سکھ ریلیجن میں اور مسلم اسلام میں کوئی کامن گراؤنڈز ہیں؟ سب سے بڑی کامن گراؤنڈ تو حضرت گرو بابا نانک ہیں، جن کو ہم اپنا بناتے ہیں، آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ ہمارے گرو ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گرو کو اپنا کیوں کہتے ہو. ایسی تو کوئی بات نہیں. نہیں آپ نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، پنجاب میں ہوتے ہیں لوگ موومنٹ چلانے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ کسی کے گرو کو اپنا بناؤ، یہ تو اعزاز کی بات ہے. کوئی اپنے سے دھکا دے کے الگ کرو پھر غصہ آتا ہے، اپنا بنانے میں تو کوئی تکلیف نہیں. میں نے کہا صرف تم پاکستان کے مسلمانوں کی پیروی نہ کرو، خدا کے لیے اپنے مذہب پر قائم رہو. وہ ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ محمد رسول اللہ کو اپنا کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تعلق کاٹو، ان کو جھوٹا کہو، نعوذ باللہ من ذالک، توحید کا اعلان بند کرو تو پھر ہمارے سینے سے لگ جاؤ. اور جب تک تم اپنا کہتے رہو گے اور محمد رسول اللہ کے اوپر درود پڑھتے رہو گے تمہاری سزا موت ہے. میں کہ ایسی باتیں تو نہ کرو. میں ان کو قادیاں جا کے کہا تھا یہی کہ خدا کا خوف کرو. ہم حضرت گرو بابا نانک کو اچھا سمجھتے ہیں تو اپناتے ہیں. تو قدر مشترک آپ ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت گرو بابا نانک کے چولے پر جو آج تک ڈیرہ بابا نانک میں محفوظ پڑا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا موجود ہے. اس کی تصویریں ہم نے شائع کر دی ہیں، اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا. یہ ان کی شرافت ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس بات کا انکار کر دیں. خاموش ہو جائیں گے لیکن اس کا انکار نہیں کرتے. اور عذر ضرور پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان اور بزرگ عورت نے جو نیک بی بی تھی، اس نے حضرت بابا جی کو یہ بن کر دے دیا تھا، اس پر لکھنی تھی. اس لیے بابا جی نرم دل کے آدمی تھے، حسن سلوک کی خاطر پہنے رکھا. مگر عقیدے کے خلاف کوئی سچا انسان حسن سلوک کی خاطر ایسی بات نہیں کیا کرتا. اس کو مداہنت کہتے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ اس کی تائید میں نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ حضرت بابا جی اس چولے کو پہنتے کسی کی دلداری کی خاطر، جبکہ ان کے عقیدے کے خلاف باتیں درج ہوتی. اس لیے میں تو حضرت گرو بابا نانک کو ایک مسلمان صوفی بزرگ کے طور پر سمجھتا ہوں، جنہوں نے عبادت بھی کی، جنہوں نے حج بھی کیا، جنہوں نے ہندوؤں میں بت پرستی کے خلاف ایک جہاد کیا، اور بہت سے صوفی منش مسلمان کثرت سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کا شامل ہونا کہ انہوں نے مسلمان ہی سمجھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کے خلاف بھی ارتداد کا فتویٰ نہیں ہوا. ایک کے خلاف بھی کوئی موومنٹ نہیں چلی پنجاب میں کہ یہ، حالانکہ مسلمان اس زمانے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے اور مولوی بڑا متعصب تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ اپنا دین چھوڑ کر بابا نانک کے دین پر چلے گئے ہیں، ان کو مارو قتل کرو. سب میں وہ برابر کے تھے. یہ شخصیت جو ہے یہ ہمیں جوڑنے والی ہے. تو یہ کوشچن میں اس واسطے پیدا کیا تھا کہ اگست کے جڑا پچھلا میں اسی سال اگست میں انڈیا گیا. وہاں پہ ایک ٹاؤن ہے فرید کوٹ. فرید کوٹ میں ایک بلڈنگ میں بابا فرید کی تصویر ہے، موسک ہے، اور دوسری جگہ وہ گردوارہ ہے. بالکل صحیح. اور بھی تاریخی ایسے شواہد ہیں جو حیدرآباد سندھ میں دریا کے کنارے یا دو دریاؤں کے درمیان ایک جگہ واقع ہے جہاں ہندوؤں کا وہ فرقہ جو حضرت گرو بابا نانک کو سچا سمجھتا ہے اور انہی کا پیرو ہے، ان کے پرانے کاغذات اور تصویریں وغیرہ موجود ہیں، اور وہاں اس بات کے شواہد کثرت سے ملتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. Thank you very much. Yet there is no answer. Now, why not?
this is a compliment to the Sikhs as against the Pakistani mullahs. They don't tell lies. They may misinterpret if they please, but it's impossible for Sikhs to tell lies relating to Hazrat Guru Baba Nanak. They truly respect him, and never once we have heard a voice of dissent from the Sikhs regarding the contents of Pothi Sharif or the contents of that Chola Baba Nanak. But they are indeed in an indefensible position regarding their claim that Hazrat Guru Baba Nanak had introduced a new religion. Moreover, how a new religion be introduced which did not claim to be universal after a universal religion had come? Why Sikhism remained confined to the Punjab, and why it did not spread in the whole world, and why the entire world was not addressed by it? 400 years have passed since the coming of Hazrat Guru Baba Nanak, and they have not done anything about it. There's another proof that Hazrat Guru Baba Nanak was in fact the defender of the cause of unity of God, and he drew a large following from among the Hindus, ex-Hindus who became Sikhs, and by becoming Sikhs he became devotees to the oneness of God, and also a large following from among the Muslims. The last row about the burial of Hazrat Guru Baba Nanak is the final nail in the coffin of the opposite argument. You know, when Hazrat Guru Baba Nanak ultimately died, his corpse was lying, and his followers got divided into two sections. Those who had hailed from the Hindus, they insisted that his body should be cremated like the Hindu bodies are cremated. Those, Bhai Mardana in particular, and those who followed him from among the Muslims, they took the stance that no way we shall permit the body of Hazrat Guru Baba Nanak, who is a monotheist, to be cremated. He should be buried. Now, it was suggested when the row advanced without any conclusion that all right, let's wait for the night and next morning we'll decide. And next morning when they returned to the place, there was no corpse. You see, I am certain myself that Hazrat Guru Baba Nanak's body, because he was a true believer, was saved by God from cremation, and the Muslims took it away secretly and buried it somewhere, and the row ended. But another problem began. The other party said if the body is absent, it must have risen to heaven. So a new history was created in the midst of mankind. Before Hazrat Guru Baba Nanak's so-called ascent, bodily ascent of his corpse, prior to that, in the entire history of mankind, people, living men, have been told of having ascended to heaven. Never before a dead man was claimed to have risen to heaven. But wherever he was risen, fire could not touch him, because after death, that if the fire touches, this is the sign of wrath of Allah. So if you don't accept him to have been buried here, he was buried somewhere else in the heaven. But he was not cremated anyway. So these are Ahmadiyya claims about Sikhism, and we find no contradiction whatsoever in the life of Hazrat Guru Baba Nanak and the Ahmadiyya claim that he was a great saint born from among the Hindus who became a believer in the Holy Quran and Islam and fought a great battle against idolatry. Right? Thank you. Yes, please. Sadar Sahib, please, welcome. Birthday Holy Mirza Sahib, I will bow my head and I will say Adawats.
As a Sikh, I'm in this country, living in this country since last 30 years. I'm from Pakistan, and my name is Tek Singh Bhopal. From Rawalpindi area? No, Bahawalpur State. Bahawalpur State, right. And I have a great faith in Ahmadiyya mission since very, very long. As I accepted from my soul that Ahmadiyya mission is the true mission of Muslim who obey the Quran and Sunnah. Thank you so much. The words fail me to express my gratitude for this very bold and honorable expression. But in... Yeah, no, I knew. A but is coming, but I also praise that but. I will ask the permission of Holy Mirza Sahib to say me, to open my mind. Please do. This is why we are here. I'm not trying to please me. I will be only pleased to listen to you. That's what I'm here. Exactly. In this sort of health. You know I am sick man. I understand, yes. And with the grace of God, with your appreciation, I'm 50-50 all right. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. In my 75 years of age as a Sikh, in Guru Nanak preaching, through the Guru Granth, through their saying, through the education of Guru Nanak, I have never found a single word anywhere that he accepted Islam. On the other hand, in his own wording, which I will ask the permission to say in Punjabi. You're most welcome. When Hazur Guru Nanak Dev Ji went to Makkah for Hajj, it was asked, it was questioned from him, who are you? Either you are a Muslim or you are a Hindu, because he was from India. India was a Hindu state, Correct. Hindu country. So the real word was committed in Guru Granth, कि हिंदू कहाँ ते मारिया मुसलमान भी नाए, हिंदू कहाँ ते मारिया मुसलमान भी नाए, पंच तत्व का पुतला नानक मेरा नाए. Right. One thing. Secondly, no, it's not only that he... Let it suffice, because the time is over. I will not be left with any time for answering the question. No, that's all right, sir. One is sufficient. Yeah. Okay. But I will ask Hazur thank you very much for give me a time later, sometime. Of course I'll give you time, but you better come in a public question answer session. Right, sir. Because everybody should hear both sides. When I said what I said about Hazrat Guru Baba Nanak, I was constantly looking in your direction, hoping that you'll stand up, because I know you very well. You're a true man. You'll stand up to defend your understanding of Hazrat Guru Baba Nanak. And I know this answer because I've heard it repeatedly during my encounter with Sikhs who do not agree with us. I know it very well. But the question I am pointing out is that does every Muslim go on repeating, telling everybody that I am a Muslim? He never does so. His behavior is the witness of what he believes in. So if Hazrat Guru Baba Nanak said prayers in the direction of Kaaba, if he performed Hajj, if he declared La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, and also had it printed on his chola, what would you call that behavior? If he had rejected this, what he was wearing, then it will be dishonest of a man of his quality to wear what gave light to his beliefs. So that is why, despite what you said, I still stick to my view that Hazrat Guru Baba Nanak was a true Muslim. Again, when he condemned Muslims, never did he condemn Islam. Never. Never did he condemn Hazrat Muhammad Rasulullah, not once. But he condemned idols of Hindus,
He condemned the Vedic teaching so clearly. Repeatedly, I have read that. So that shows that he did not belong to any known sect of Islam of that time. All had gone wrong to him, according to him. He believed in the truth of Islam, not in the truth of the sects of Muslims. So that is why he hesitated to identify himself to belong to any known sect of Islam or Muslims, not Islam. And that is exactly what he says. He said, I am Nanak, who has submitted to the will of God. Right? Thank you. Thank you. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله